آپ کی سیرت کا کام ہے، آپ کے کردار میں داخل کام ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سرکار سے فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو لوگ، تم سے پہلے جو انبیاء اور مرسلین اس دنیا میں تشریف لائے، ان سے پوچھو کہ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ، کہ ہم نے رحمان کے علاوہ بھی خدا بنائے، معبود بنائے، یعبدون، جن کی پوجا ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالی اس آیت سے یہ ثابت فرما رہا ہے کہ کسی زمانے میں اللہ تعالی نے کسی قوم کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا. ہر زمانے میں ہر پیغمبر کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے روکا، یعنی غیر اللہ کی عبادت اور پرستش سے سختی سے روکا. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ وفات یافتہ انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں، وہ کسی کی بات کا مطلب سمجھتے ہیں اور اس کے جواب دینے پر قادر ہیں. وہ سنتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں قوت گویائی بھی ملی ہے. وفات یافتہ انبیاء سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں کسی کی بات کا مطلب، اور اس کی بات کا جواب بھی دینے پر قادر ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ادراکات کو ان کی وفات کے بعد بھی زندہ و پائندہ رکھا ہے، ان کی سماعت کو بھی زندہ رکھا ہے، ان کی سمجھ کو بھی زندہ رکھا ہے، اور ان کی گفتگو کو بھی زندہ رکھا ہے، کلام کو بھی زندہ رکھا ہے. یہ تو انبیاء علیہ السلام کی بات ہے، یہ تو انبیاء علیہ السلام کی بات ہے. اب میں قرآن سے یہ ثابت کروں گا کہ انبیاء نہیں، مرسلین نہیں، یعنی پیغمبر نہیں، پیغمبروں کا طبقہ نہیں، صحابہ کی جماعت نہیں، تابعین اعظام کا طبقہ نہیں، تبع تابعین کی جماعت نہیں، صدیقین کی جماعت نہیں، اللہ کے نیک بندوں کا طبقہ نہیں، شہداء کی جماعت نہیں، بلکہ مسلمانوں کی بھی جماعت نہیں، کفار اور مشرکین جن کی زندگی کفر و شرک میں گزری اور جن کو موت 1000 بار معاذ اللہ، 1000 بار خدا نخواستہ، جن کو موت بھی حالت کفر پر آئی. ایسے کافر جو کفر پر مرے، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں ان کو کیا بتا رہا ہے، ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جب ان پر عذاب آیا، صالح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب نازل ہوا تو اس عذاب کی لپیٹ میں وہ آ گئے اور مر گئے. پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے مرے ہوئے کفار یعنی کافروں پر سے جب گزرے تو حضرت صالح علیہ السلام نے حضرت صالح علیہ السلام نہیں، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قوم
لقد ابلغتکم رسالات ربی. مری ہوئی قوم ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی، مری ہوئی قوم، زندہ لوگ نہیں ہیں، مرے ہوئے لوگ ہیں. اور کیسے لوگ ہیں؟ مسلمان مرے ہوئے لوگ نہیں، کافر جو مر چکے ہیں، بڑی تعداد میں پڑے ہوئے میدان میں، اللہ کی عذاب کی زد میں آ کر وہ مر گئے. ایسی قوم سے حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں یا قومی، اے میری قوم. مردوں سے خطاب فرما رہے ہیں، مردوں سے بات کر رہے ہیں. کون بات کر رہے ہیں؟ عام آدمی نہیں، اللہ کے محبوب رسول حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقدس خسر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی حضرت صفورہ کے ابا جان حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے مرے ہوئے لوگ، مرے ہوئے کفار سے خطاب فرماتے ہیں یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی. فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، میں نے یقیناً جو پیغام تمہیں پہنچانے کے لیے رب نے میرے پاس بھیجا تھا، وہ پیغام یقیناً میں نے تمہیں پہنچا دیا. جو بات رب نے مجھے تمہیں سنانے کو کہا تھا، وہ بات میں نے تمہیں سنا دی، درس توحید تمہیں دے دیا، انسانیت کا سبق تمہیں پڑھا دیا، حق کیا ہے باطل کیا ہے تمہیں بتا دیا، رب کون ہوتا ہے، اس کے صفات کیا ہوتے ہیں، اس کی ذات کیا ہوتی ہے، یہ بتا دیا. بندہ کیسا ہونا چاہیے، بندے کی زندگی کس ڈگر پر چلے گی تو جنت میں جانے والا کہلائے گا بندہ، یہ بتا دیا. میں نے اپنے رب کے تمام پیغامات تمہیں سنا دیے. لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، اور تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے میں نے تمہیں نصیحت کی، کھول کھول کر ہر بات سمجھائی. فَكَيْفَ عَاسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، لیکن تم زندہ بھی رہے کفر کی حالت میں، اور تمہاری آخری سانس بھی کفر میں گزری، اور تم مرے بھی کفر کی حالت پر. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ایسی موت سے تمام اہل اسلام کو محفوظ و مامون رکھے، خصوصاً اہل سنت و جماعت کو محفوظ و مامون رکھے. حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کیسے پچھتاؤں، کیسے غم کروں کافروں کا. تو کافروں کو سنا رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام. تو شعیب علیہ السلام کا ایمان کیا ہے، شعیب علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے، شعیب علیہ السلام کا یقین کیا ہے، کہ کافر مرنے کے بعد بھی جس طرح زندگی میں سنتے ہیں مرنے کے بعد بھی سنتے ہیں. تو کفار جب سنتے ہیں تو ہم غوث اعظم کے در دولت پر حاضری دے کر، پیران پیر کے دربار گوہربار میں حاضری دے کر، اگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر السلام علیک یا غوث الزمان ہم کہیں یا غوث اعظم السلام علیکم، تو کیا وہ ہمارے سلام کو نہیں سنیں گے؟ ہم اگر انہیں اپنا دکھڑا سنائیں تو کیا وہ ہمارا دکھڑا نہیں سن سکیں گے؟ تو بندگان خدا، کفار مرنے کے بعد زندوں کی پکار سنتے ہیں، زندوں کی بات سنتے ہیں، ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہیں. تو بندگان خدا، اللہ کے محبوب بندے کس طرح ان کے آستانوں پر حاضری دینے والوں
کی عرض نہیں سنیں گے، ان کی التجائیں نہیں سنیں گے۔ بلا شبہ اللہ کے ولی ان کو پکارنے والوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کی آواز سننے پر قادر ہیں، ان کے سوال کا مطلب سمجھنے پر قادر ہیں، اور وہ مانگنے والوں کی مانگ بھی پوری کرتے ہیں، مدد طلب کرنے والوں کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کافر مردے سنتے ہیں، کفار سنتے ہیں۔ یہ میں نے حدیث سے ثابت نہیں کیا، قرآن سے ثابت کیا۔ تو اب آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو وفات یافتہ لوگ یعنی مرے ہوئے لوگوں کو سننے والا سمجھتے ہیں وہ صحیح العقیدہ ہیں، ان کا عقیدہ صحیح ہے، اور جو وفات یافتہ لوگوں کو، مرے ہوئے لوگوں کو، مردوں کو سننے کے قابل